نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے آگے تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بناؤ مسلمان کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کام کرے، فلیس من اللہ فی شیء تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا منہم تقاہ مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ اپنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ جتنے بھی کفار ہیں دنیا میں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی قسم کے کفر والے لوگ ہیں، ان سے دل کی دوستی نہ بناؤ، یعنی ان سے محبت نہ کرو، ان کے کاموں سے محبت نہ کرو، ان کی رسموں سے محبت نہ کرو، کیونکہ ان کے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ گمراہ کن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ ان کے ساتھ اور مانوس ہو جاؤ ان کے مذہب سے اور ان رسموں سے، اور ان کی محبت یعنی ان رسموں کی اور ان لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آگے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر جتنے بھی ہیں، ہر قسم کے کافر، یہود و نصارہ، کفار یعنی مشرکین، یا جو آج کل لا مذہب یعنی بے دین لوگ ہیں، یہ سب جو ہے اسلام کے دشمن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے مقابلے میں تمام جتنے بھی کفر والے ہیں وہ ایک ہے، ایک، جب بھی کوئی اسلام مسئلہ آتا ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، باقی اپنے مفادات کے مطابق کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی مخالف ہوتا ہے، وہ تو مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صریح طور پر مسلمانوں کو ہدایت کر دی کہ مسلمانوں کے چاہیے کہ کفار کو دوستی سے یعنی دل کی دوستی ان کے ساتھ نہ کرے،
یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو کرے تو وہ دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے والے بھائی ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ، اور اللہ بیچ میں ہے تو اس وجہ سے ان سے محبت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو کوئی یعنی اس حکم کی مخالفت کرے گا اور ان سے دل کی دوستی رکھے گا تو یعنی اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مسلمانوں کا یا ان مسلمانوں کا۔ لیکن اس میں ایک چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دی، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ اپنا، یعنی تم ان میں رہ رہے ہو اور وہ اگر تم مطلب ہے کہ بہت زیادہ ان کے سامنے ان کے ساتھ یعنی درست لہجے سے بات کرو گے یا غلط طریقے سے ان کے ساتھ ملو گے تو وہ بھی ظاہراً تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا اور وہ بھی پھر شدت کے ساتھ مخالفت پہ اتر آئے گا۔ لہذا اخلاقیات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نہیں منع کرتے، اس وقت ان کے ساتھ دوستی ایسی دوستی کرے کہ کچھ دے دیا، کچھ لے لیا، یعنی ایسی چیز جو حلال حرام کے علاوہ جو چیزیں پھل فروٹ یا جو سبزیاں وغیرہ ہیں تو وہ لے لیا، کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا کوئی آپ کے ساتھ گھر ہے ان کا، یعنی قریبی گھر ہے، لہٰذا نیبر جو اس کو کہلاتے ہیں، وہ آپ یعنی اس حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ اخلاقیات کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو درس دیتا ہے، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جائیں۔ اس آیات سے جو مقصد ہے کہ ان کے ساتھ محبت نہ کرے، ان کے دین کے ساتھ محبت نہ کرے، ان کے رسموں کے ساتھ محبت نہ کرے، اور ان کے طریقوں کے اور عبادت کے ساتھ محبت نہ کریں، تو اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ باقی لین دین بھی آپ کر سکتے ہیں اور مطلب ہے کہ ان کے ساتھ آ جا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ محبت کی حد، دل کی محبت جو ہے وہ صرف مسلمانوں اور اللہ اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کفار کے ساتھ دل کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری محبت ان سے کرے، یعنی یہ نہیں کہ بس اب تم خواہ ان کے ساتھ دشمنی مول لو اور وہ پھر تمہیں قتل کر دے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ لہٰذا اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کی وضاحت فرما دی تو کہ یعنی اپنی بچاؤ کے لیے اگر ان کے ساتھ کچھ ظاہری کر دو تو کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهْ، پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، یعنی اصلی خوف اور ڈر جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ دل میں رکھیں، باقی کسی کی ڈر دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر دل میں یہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا پھر ان کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہ کریں کہ وہ دشمنی پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ پاک اس سے منع فرماتے ہیں، لیکن دل کا خوف اور ڈر جو مسلمان کا ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپا لو گے، ما فی صدورکم، اپنے جی کی بات یعنی اپنے دل کی بات اگر تم لوگ چھپا لو گے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، تو جانتا ہے اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہو رہا ہے یا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے یا ہو رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے، جو چیز بھی کرنا چاہے تو جب اس کی منشا ہوگی تو وہ مطلب ہے کہ پھر آپ یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچنا ہوگا اور اللہ کی اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ پہنچتی رہے گی. آپ کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے تو کوئی کافر آپ سے وہ فائدہ جدا نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، مطلق ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کو کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی حکمت کی وجہ سے انہوں نے ہر انسان کو ایک وقت معین دیا ہے موت تک کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ آزمائش کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس، جس دن موجود پائے گا ہر شخص ما عملت من خیر، جو کچھ کی ہے اس نے نیکی، من خیر مخدرا اپنے سامنے، وما عملت من سوء اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی، جو اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، آرزو کرے گا کہ مجھ سے اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا. یہ کون لوگ یہ دل میں یہ آرزو کریں گے؟ یہ کون لوگ آرزو کرتے ہیں؟ جو بدبخت لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یا بہت سخت عاصی گناہگار لوگ ہیں جو گناہوں پر تلے ہوئے ہیں اس دنیا میں، جب ان کے اعمال نامے ان کے سامنے آ جائیں گے تو یہ آرزو کریں گے کہ ہمارے اعمال نامے اور ہمارے درمیان میں بہت دوری واقع ہو، ہم ان کو کبھی نہ دیکھتے. لیکن پھر تو وہ دن ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دکھا دے گا تاکہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا اجر و ثواب مل جائے یا سزا مل جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ڈراتے ہیں تم کو اپنے سے، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھ کے تمام زندگی گزارو تو پھر کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو بھی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے اجتناب بھی کرو گے اور نیکی کے راستے پر چلو گے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی بہت زیادہ ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. یعنی ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانے دیتی اور نہ اس کا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ بچے کو تکلیف پہنچ جائے. اور جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ کیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے، اپنے آیات کے ذریعے ہمیں ڈرا رہے ہیں آخرت کی دن کے سے کہ وہاں پھر محاسبہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.